الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قرآن پاک سیدھے رستے کی، شارٹ کٹ رستے کی، خطرات سے خالی رستے کی رہنمائی کرتا ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے بڑے مرحلوں کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے بڑے مرحلوں کی ضرورت ہے، اور یہ قیامت تک یہ کتاب باقی رہے گی۔ اسی پہ سب کی کامیابی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، وقتی بنی اسرائیل کے، یہ کتاب ساری دنیا کی، قیامت تک کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی۔ تو قرآن تک کیسے پہنچنا ہے، یہ مدارس میں بھی یہی محنت ہو رہی، شروع سے لے کر آخر تک، احادیث دورے تک، کہ کس طرح قرآن کو سمجھ لیں۔ محدثین جو حدیثیں جمع کرتے ہیں، ان کے مختلف درجے ہیں، وہ بھی اسی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث کے معنی بیان کرتا ہے، روایتیں بیان کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، مفہوم سمجھاتا ہے۔ مفہوم کے بغیر تو حدیث کا صرف پڑھنا، اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ تو ایک ذریعہ ہے سمجھنے کا۔ تو محدثین اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں۔ بعض محدث ہوئے حدیث پڑھنے پڑھانے تک، سمجھنے سمجھانے تک۔ بعض حافظ ہوئے۔ حافظ کہتے ہیں جس کو 1,00,000 حدیثیں روایتاً، درایتاً، صحتاً، سقماً، صحیحاً، یہ ساری حدیث کے بارے میں پتہ ہو، 1,00,000 حدیثوں کے بارے میں۔ بعض حجت ہیں جنہیں 3,00,000 احادیث ایسے ہی یاد ہوں، زبانی یاد۔ بعض حاکم ہیں جن کو ساری ہی حدیثیں ایسے یاد ہوں۔ تو 2 حاکم گزرے ہیں دنیا میں، 2 حاکم ایسے گزرے ہیں جن کو ساری احادیث یاد۔ ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک علی بن مدینی رحمۃ اللہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو 3,00,000 احادیث موضوع وہ یاد۔ تو صحیح احادیث کے بارے میں کتنی یاد ہو؟ تو امام صاحب کے ہاں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں اتنی احادیث یاد تھی۔ امام صاحب کے بارے میں بھی روایت میں فرماتے ہیں حافظ حدیث تھے، حافظ حدیث۔ خود امام صاحب فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، میں نے 5,00,000 احادیث میں سے 5 تمہارے لیے یہ چنی ہیں۔ 5,00,000 احادیث۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، فقیہ بننے کے لیے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، مسائل نکالنے کے لیے کتنی حدیثوں کی ضرورت ہے؟ کیا 1,00,000 کافی ہیں؟ کہا نہیں، 2,00,000 نہیں، 3,00,000 نہیں، 4,00,000۔ چلو اب گزارا ہو جائے گا فقیہ بننے کا۔ تو امام صاحب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فقہ کے بانی ہیں۔ جیسے مدرسے کا ایک بانی ہوتا ہے، ملک کا ایک بانی ہوتا ہے،
باقی تو بعد میں چلانے والے ہوتے ہیں، بانی سب سے اونچا ہوتا ہے۔ کچھ رہنے والے ہوتے ہیں ملک میں، کوئی گھر ایک بناتا ہے، رہنے والے اور ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی احادیث سے فائدہ اٹھانے والے بعد میں، جمع کرنے والے اور۔ پھر فقہا نے محنت کی، محدثین نے محنت کی، ان کی اپنی اپنی جگہ، اللہ نے ان کی محنت کو بھی قبول فرمایا۔ پھر فقہا نے محنت کی، اصل تو فقہا ہیں جو مغز اور مطلب مفہوم اس کا جانتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جگہ جگہ یہ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ هَكَذَا، فقہا ایسے ہی فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، فقہا یہ فرماتے ہیں، وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، اور فقہا حدیث کے معنی کو زیادہ جانتے ہیں، یہی زیادہ جاننے والے، انہی کا اعتبار ہے۔ تو فقہا نے ہمارے لیے مسائل کو یکجا جمع کر دی، محدثین نے حدیثوں کو جمع کر دیا، فقہا نے سنتوں کو جمع کر دیا۔ کتاب الطہارت، پاک کیسے ہونا ہے، سارا طریقہ۔ کتاب الصلاۃ، نماز کے بارے میں سارے مسائل۔ کتاب الزکاۃ، کتاب الحج، کتاب البیوع، خرید و فروخت، کتاب الجہاد، کتاب الامارہ، کتاب القضاء، ملک کیسے چلانا ہے، عدالتیں کیسے قائم کرنی ہیں، خرید و فروخت کیسے کرنا ہے، عبادات کیسے کرنی ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، یہ ساری سنتیں جمع کر دی آپ قرآن پاک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، خلفائے راشدین کی حکومت سے دیکھ کر، صحابہ کے آثار کو لے کر، پھر تابعین کو ان کے آثار کو لے کر، یہ خیر القرون سے یہ مسائل لے کر، امام صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قرآن کو دیکھتا ہوں، پھر احادیث کو دیکھتا ہوں، اور پھر آثار صحابہ کے آثار کو دیکھتا ہوں، ان کے فیصلوں کو دیکھتا ہوں، اور پھر جب باری بعد میں آنے والے لوگوں کی رہ جاتی ہے، حسن بصری، عطا، ابراہیم نخعی، ایسے لوگ جب آتے ہیں تو جیسے یہ قیاس کرتے ہیں میں بھی قیاس کرتا ہوں۔ تو قیاس بھی ایک ضروری چیز ہے، قیامت تک آنے والے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا، مسئلہ بتانا۔ تو انہوں نے ایک 40 آدمیوں کی، 40 فقہا کی جماعت چوٹی کے، انہوں نے فقہ حنفی مرتب کی۔ یہ ایک شخص کی یہ فقہ نہیں ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ سن 120 ہجری سے 150 ہجری تک 30 سال میں یہ فقہ مرتب ہوئی، کتنی محنت لگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال لگائے احادیث کو، صحیح احادیث کو جمع کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کئی احادیث تھیں، ان کو چھوڑ بھی دیا، اپنی کتاب میں صرف اتنی لکھی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں، میں نے 4 لاکھ احادیث میں سے اپنی کتاب کے لیے 1600 احادیث کا انتخاب کیا، ان سب میں سے 4 میں نے عمل کے لیے مختص کر لی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار دار و مدار نیتوں پر ہے۔
نیت درست ہو گئی تو اعمال پہ پھل پھول لگیں گے، جزا ملے گی۔ جتنی بڑی نیت کرو گے اتنی بڑی جزا ملے گی۔ کل ہی ہم ایک حدیث پڑھ رہے تھے، جس نے اللہ کے لیے نکاح کیا، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے تو سارے کرتے، جس نے اللہ کے لیے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے نکاح کیا، اللہ قیامت کے دن اس کو تاج پہنائے گا، خاص تاج پہنائے گا۔ یہ اللہ کے لیے جو کام کرنا، انما الاعمال بالنیات، ہر شخص کے لیے وہی ملے گا جو اس نے نیت کی، جس کی ہجرت سب سے بڑا عمل ہے، جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کو اس کا پورا ثواب ملے گا۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی یا کسی عورت کے لیے ہوئی کہ اس سے نکاح کروں گا، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اسی کے لیے۔ تو یہ ایک حدیث میں نے منتخب کی۔ اور دوسری، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، فضول باتوں کو، فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ فضول کو چھوڑے گا تو پھر ہی صحیح جگہ وقت لگے گا۔ جب ایک برتن ہم نے فضول چیزوں سے بھر لیا تو صحیح چیز کے لیے جگہ ہی نہیں رہی۔ آج فضولیات میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، سارا ہماری زندگی کو فضولیات، لغویات نے گھیر لیا۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے سزائے لا الہ الا اللہ۔ آج موبائل، بس سارے اسی کو لے کر، قرآن پڑھنے کا وقت، سننے کا وقت۔ اور تیسری حدیث کہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور چوتھی یہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا۔ حلال اور حرام تو واضح ہیں، لیکن اپنے دین کو بچانے کے لیے مشتبہ چیزوں سے بھی بچو۔ ان میں آ گیا مشتبہ چیزوں میں یہ بارڈر ہے، بارڈر، یہاں جو جانور چڑھائے گا کسی کی چراگاہ کے قریب تو اس کے جانور اس میں جا سکتے ہیں۔ ہندوستان کے بارڈر کے پاس کوئی جانوروں کو چرائے گا، اس کے جانور ادھر چلے جائیں گے، وہ لے جائیں گے۔ ایسے ہی جو بارڈر کے قریب رہتا ہے شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔ یہ 4 حدیثیں میں نے ابو داؤد کے لیے، ابو داؤد میں سے، اور 4 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے منتخب۔ تو علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ پہنچانے والوں کو بھی قدر تھی اور سیکھنے والوں کو بھی، سکھانے والوں کو بھی قدر تھی، سیکھنے والوں کو بھی قدر تھی۔ جب امام صاحب کا انتقال ہو گیا، امام ابو حنیفہ، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانے لگ گئے علم حاصل کرنے کے لیے، بڑے شاگرد تھے۔ تو صبح سویرے نکل جاتے، پہلے اور استادوں کے پاس اور شیوخ کے پاس جا کر حاصل کرتے۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تو درس کافی ہو چکا ہوتا۔ امام صاحب کو پتہ چل گیا ان کے شوق کا، ان کے جذبے کا، ان کے علم کا، ان کی قابلیت کا، ان کے جوہر کا۔ انہوں نے جب بھی یہ آتے
تو جتنا درس پہلے ہوا ہوتا تھا سارا ان کو پھر سناتا. یہ جذبہ تھا سکھانے کا، یہ جذبہ تھا سیکھنے کا. سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ وعظ کیا. ایک دیہاتی وعظ جب ختم ہوا تو اس وقت آیا، کہنے لگا وعظ ختم ہو گئے. بڑا افسوس کیا. سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آواز آ گئی. انہوں نے کہا یہاں بیٹھ جا. انہوں نے سارا وعظ اس اکیلے کو سنا دیا. اس کی حسرت باقی نہ رہے. لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ پہلے بھی اللہ کے لیے تھا، یہ بھی اللہ کے لیے. تو اللہ ہمیں بھی سیکھنے سکھانے کا جذبہ، اپنی قدر، وقت کی قدر کی توفیق، زندگی کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ سیکھیں، سکھائیں، عمل کریں. اوپر اعلیٰ لوگوں، جو اعلیٰ لوگ ہیں اوپر والے، ان کے ہاں 3 آدمی بڑے سمجھے جاتے ہیں: عالم، عامل، معلم. ملائے اعلیٰ والوں کے نزدیک 3 آدمی بڑے ہیں دنیا میں، باقی کوئی نہیں بڑا. عالم ہو، اس پہ عمل کرنے والا ہو، سکھانے والا ہو. اللہ میں بھی توفیق. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما